على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وذرياته أهل بيته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبديل لكلمات الله. قال تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تكريما وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم، حاضرین جمعہ اور عزیز و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آج کا موضوع ہے یکساں سول کوڈ UCC اور اصل میں اسلام کیا ہے، دین اور شریعت ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے، کیا شریعت کے اندر کچھ تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں. اس عنوان کے تحت انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی. سب سے پہلے ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات ہے. اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے سب کو اللہ نے بنایا. اللہ کے سوا کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ کوئی دنیا کی اس چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے. یہ ہم سب یعنی مسلمانوں کا ایمان ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہے کہ دنیا کے اندر جو پتا بھی ہلتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہلتا ہے. اللہ کا حکم نہ ہو تو پتا بھی نہیں ہلتا. ایک بات ہوگی. دین، یہ دین اسلام، ان دین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہی اللہ کے پاس مقبول ہے. یاد رکھیے، اللہ نے اس دنیا کو بنایا، بنانے کے بعد انسانوں کو اس کے اندر بھیجا اسی لیے کہ تم جاؤ، تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ہوگا کہ تم زندگی میں کیا کیا کر کے آتے ہو، تمہیں آگے امتحان دینا. یہ نہیں کہ ہم گئے زندگی دنیا میں کسی طرح بتا لیے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور پھر مر کر کے جا کے ہمارا عقیدہ ہو گیا ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا حساب کتاب ہو گیا. ایسا نہیں. ہمیں دنیا میں بھیجا گیا مقصد ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرنا. عبادت کیسے ہوگی؟ اللہ کے مرضی کے قانون بنانے کے لیے جو اللہ نے اپنی مرضی سے قانون بنایا اور وہ قانون کو، وہ شریعت کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء علیہ السلام کو اپنے اپنے قوم میں بھیجا، اس کے تحت ہی عبادت معتبر ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت معتبر نہیں. یاد رکھیے، حکم اللہ کا ہے، طریقہ رسول کا ہے، عملی طریقہ ہے. واقعہ کے طور پہ اللہ نے انسانوں میں نبی بھیجا. کیوں؟ تاکہ کسی کو یہ ڈاؤٹ نہ ہو کہ ارے یہ تو فرشتے ہیں،
زندگی نہیں ہے، ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے انسانوں میں سے ہی نبی بھیجا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہاں کھا کر پی کر معاشرے میں رہ کر شادی بیاہ کر کر سارے معصومیت کے باوجود بھی انسان کی عبادت کیا جائے، اللہ کی عبادت انسان کر سکتا ہے۔ پریکٹیکل طور پہ اللہ نے بھیجا کہ پریکٹیکل طور پہ کیا، اور فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول تمہیں دے لے لو اور جن چیزوں سے روک دے فوراً رک جاؤ، اس کو کہا دین۔ اور اللہ کے پاس دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دین معتبر نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اللہ نے جو دین بنا دیا وہی قانون اللہ کا ہی۔ ظاہر سی بات، غور کیجیے گا، یہ مائک بنانے والے نے مائک بنایا، ٹھیک، اب مائک بنانے والا یہ کہا کہ اس کو لائٹ کی ضرورت ہے، اس کو بیٹری کی ضرورت ہے۔ آپ کہہ رہے میں مائک خرید کے لایا، پھر بیٹری کے لیے خرچ کروں، پھر لائٹ کے لیے خرچ کروں، یہ تو ہم سے نہیں ہوتا۔ جب ہم سے یہ نہیں ہوتا تو یہ مائک آپ کو جو جس مقصد کے لیے لے آئیں گے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ گاڑی لائی آپ نے، خرید کے لائے 1 لاکھ میں، اب آپ کو کہا جائے اس کے اندر پیٹرول ڈالو، آپ کہہ رہے میں پیٹرول کیسے ڈالوں بھائی، اتنی مہنگی گاڑی لایا، آپ کی نہیں چلے گی یہاں پر۔ یاد رکھیں یہ اصول ہے، یہ اصول کے تحت چلنا پڑے گا۔ گاڑی جب تک کسی نے بنائی اس کا ہی چلا، میں کسی نے بنایا اس کا چلا، یہ کائنات کس نے بنائی اس کی کیوں نہ چلے بھائی؟ اب اللہ رب العزت جو ان کا قانون تھا دنیا میں بھیجا، عبادت اس طریقے سے ہو، شادی بیاہ اس طریقے سے ہو، بچے کی پیدائش ہو اس کے لیے یہ کرنا، یہ سارے طریقے رسول کر کے گزار کے بتائے۔ تو یہاں پر اس زمین کے اندر قانون بھی اللہ کا ہی چلے گا، یاد رکھیں۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ اختیارات بھی دیے ہیں، کچھ اختیارات کھلی نہیں کہ ہم نے یہ راستے بنا دیے، اب چلنا نجات کا راستہ یہ ہے، گمراہی کا راستہ یہ ہے، اس پہ چلیں گے کامیاب، اس پہ چلیں گے ناکام۔ اب انسان کے جو ہے مختلف قبائل کے اعتبار سے، مختلف اس کے تمدن تہذیب کے اعتبار سے اس وقت کے حساب سے شریعتیں آئی۔ اب پہلے کے شریعت کچھ اور سخت تھی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی نجاست لگ گیا جس جگہ پر تو اپنے پاس ہے دھو دینا، اب اس کے بعد کپڑے پہ لگے تو کپڑے کہاں دینا؟ اس افغانستان کے قوم اتنی سخت، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں چلو دھو دے پاک ہو جائے گا نجاست۔ تو یہ جو ہے اور نفس سے زیادہ بوجھ اس پہ نہیں ڈالتا ہوں، جتنی اس کی طاقت ہے اتنی بوجھ اس پہ ڈالتا ہوں۔ تو ہماری طاقت جتنی تھی، کیپیسٹی تھی، اللہ نے اتنا ہی بوجھا دے دیا۔ ہمیں ہر وقت عبادت کے لیے نہیں کہا کہ ہر 24 گھنٹہ تو نماز نہیں پڑھتے رہو، لیکن 24 گھنٹے کی زندگی جو ہو وہ طریقہ رسول پہ ہو، یہ اصل مقصد۔ 24 گھنٹے کی زندگی آپ نماز میں روزے میں لگے رہو ایسا نہیں ہے، لیکن 24 گھنٹے کی زندگی جو ہوگی ہماری آپ کی منمانی میں ہوگی۔ 24 گھنٹے کی زندگی رسول اللہ کے بتائے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہوگی، جب جا کے میں کامیابی مل گیا۔ سونے سے لے کے اٹھنے تک، اٹھنے سے لے کے سونے تک، بیچ میں کھانا پینا اور دیگر جو ضروریات ہے سب کچھ وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہوگا تو ہماری کامیابی ہوگی۔ اس سے ہٹیں گے ہم ناکام ہو گئے، یاد رکھیے یہ اصول ہے، ضابطہ ہے۔ اب آئیے یکساں سول کوڈ، میں نے شروع میں کہا دیا ہونا تو یہ چاہیے کہ کائنات بنائی ہوئی اللہ کی ہے تو یہاں قانون بھی اللہ کا چلے گا، یاد رکھیے۔ ہماری اپنی من
سال کے 12 مہینے کے بعد 1 مہینہ ایسا آتا ہے جس میں حج کے لیے لوگ جاتے ہیں. وقت متعین ہے, اس حساب سے کو چلنا پڑے گا. اب ہے ایک سیاسی زندگی. سیاسی زندگی انسان کچھ ایسے اصول کو اپناتا ہے کہ جو کسی کا کبھی کچھ صحیح بھی ہوتی ہے, کچھ باتیں کچھ غلط بھی ہوتی. ایک سماجی زندگی ہے جو سماج کے اندر, معاشرے کے اندر رہ کر کے ہم اس کو کچھ اس کے اندر ریفارم لاتے ہیں, کچھ تبدیلیاں لاتے ہیں. ماحول کے اندر رہنے سہنے میں کوئی اگر کچھ الٹے سیدھے رہ گئے اس کو ہم اصلاح کرتے ہیں, بھائی ایسے نہیں, ایسے اصول سے رہو, یہ ہماری سوسائٹی کا, ہمارے محلے کا اور ہمارے جو ہے ایریا کا یہ رولز ہے, ایسا رہنا پڑے گا. اب اس بلڈنگ کے اندر آپ رہتے ہیں, آپ کو 12 بجے رات تک آ جانا ہے, 12 بجے کے بعد آئیں گے آپ کی انٹری نہیں ہوگی. سر بناتا ہے, معاشرے میں بناتا ہے, سماج کے اندر رولز بناتا ہے. اس کے اندر تبدیلیاں آ سکتی ہے, انسان کر سکتا ہے. لباس ہے, ہاں لباس, ایسے لباس شریعت ہماری رہنمائی کر رہی کہ مسلمانوں کو اتنا لباس پہننا کم سے کم جسم سے سطر چھپ جائے. باقی آپ پہنے, کرتا پائجامہ پہنے, شرٹ پینٹ پہننا حرام نہیں ہے, ہاں ٹی شرٹ پہننا حرام نہیں ہے, ٹراؤزر پہننا حرام نہیں ہے, جس پہننا آپ کو حرام کسی نے نہیں کہا. ہاں ایسے لباس پہنے جس لباس سے آپ کا اعضا کم سے کم چھپا ہے. مرد کا لباس بتا دیا, مرد کو ہڈے بتا دی, گھٹنے سے نیچے سے لے کر کے ناک کے اوپر تک ایسا سطر ہے. عورت کو بتا دیا کہ پیر سے لے کر کے سر کے بعد تک سارا کا سارا پردہ ہے, سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے اور پیر کے پنجے کے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم کرتے ہیں تو ہم گنہگار میں شامل ہوتے ہیں. یہ ہمیں شریعت یہاں پہ رہنمائی کر رہی ہے. اب یہاں پہ ہماری عقلی دلیل نہیں چلے گی, عقلی گھوڑا ہمارا نہیں چلے گا. اب یکساں سول کوڈ کے بارے میں یہ کہا جا رہا, UCC کے بارے میں, پرسنل لا کے بارے میں, کہ اب یہاں پر سب کو ایک ملک ہے, ایک ملک کے اندر ایک قانون ہونا چاہیے. یہ مطالبہ ہے سپریم کورٹ کا, یہ مطالبہ ہے حکومت کا. ایک ہی لا ہوگا اور وہ لا متعین کون کرے گا؟ تو یہ لا متعین بھی حکومت کے وقت کرے گی. ہم کہتے ہیں کہ UCC ٹھیک ہے ہونا چاہیے, لیکن یکساں سول کوڈ کس طرح ہونا چاہیے؟ مسلمان ہے, پورے مسلمان کو ایک جیسا سول کوڈ دے دیے, پورے مسلمان, بریلوی ہو دیوبندی ہو, یہ تو ہمارا آپسی مسئلہ ہے, یہ بدقسمتی کہیں ہماری. حضور تک تو یہ نہیں تھا, صحابہ تک تو یہ نہیں تھا کہ جو ہے بریلوی میں کوئی دیوبندی میں بٹ گئے, کوئی شیعہ کوئی سنی میں کوئی اس میں بٹ گئے. وہ تو بعد کا, خلافت کے بعد کا, جب خلافت کی ایام جو گزر گئے اس کے بعد کا وقت ہے کہ جو ہے ملکیت آ گئی, بادشاہ زندگی آ گئی. پھر وہاں سے کچھ تبدیلیاں ایسی آنی شروع ہو گئی جس کو اصلاح ہم سب نہیں کر پائے. وہ ہماری ایک کوتاہی سمجھے ہوئے ہیں. ایک سا سول کوڈ ہو, ہاں ہندوؤں کا الگ ہو, پرسنل لا جس کو کہتے ہیں, وہ الگ قانون ہو, اپنے ہندو پورے ہندو بنا لے, اس سے کو کوئی مطلب نہیں. لیکن ہم مسلمان شریعت کے اندر مداخلت 1 انچ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ جب تک سانس میں سانس ہے. تم نے قانون بنایا طلاق کے اوپر, ہم نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ 3 طلاق ہماری شریعت کے اندر ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے. نہیں طلاق, آٹا زیادہ کیا ہو گیا طلاق, عورت مانڈیاں چلی گئی کچھ تاخیر ہو گئی طلاق. یہ مس یوز ہو رہا, غلط استعمال ہو رہا. ہماری شریعت طلاق اسی لیے اس کو رواج کیا, اس کو لایا کہ اگر دونوں میں آپسی نباہ نہ ہو تو عورت پریشان نہ ہو, عورت کو چھٹکارے کے لیے ایک طریقہ بتایا. یہ ہے ہم طلاق دے رہے, غلطی ہماری
قبول نہیں کر سکتے. تم قانون لاؤ, تم کیا بھی بناؤ قانون, ہم کو اس سے کوئی واسطہ نہیں تمہارے قانون سے. پوری کتاب لکھ دو, ہم کو اس سے کوئی واسطہ نہیں. لیکن یاد رکھو, جب تک ہماری سانس میں سانس رہی, ہم اگر اس دین پہ چلتے ہوئے مریں گے تو ہمیں جنت ملے گی. اگر اس دین پہ چلتے ہوئے نہیں مریں گے, دوسرے کے قانون کو اپنے اوپر نافذ کریں گے, انسانی بنائے ہوئے قانون کو نافذ کریں گے, یاد رکھیے آپ کو جنت نہیں ملے گی. اور جنت وہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, کسی دل نے اس کو محسوس بھی نہیں کیا. ایسی جگہ کا نام ہے. آئے دن شریعت اسلام پہ حملہ ہو. کچھ غلطیاں ہماری ہوتی ہیں, حلالہ ہے, حلالہ کے اوپر باضابطے طور پہ فلمیں بنائی گے. کیا طریقہ ہے حلالہ کا؟ انسان کی غیروں نے پکڑ لیا. تو اسلام کی ضرورت ہمارے اندر ہے, ہمارے اندر, ہماری سبوں میں اسلام کی ضرورت ہے. کیسے استعمال کیا ہم نے مسجد کو, کیسے استعمال کیا ہم نے؟ آئے نماز پڑھے, بھاگم گیا, سیدھے چلے گئے مسجد سے, اس کے بعد پھر آئیں گے جمعہ والے جمعہ کے دن آئیں گے, عید والے عید کے دن آئیں گے. جو 5 وقت تک بیچارے ہوتے ہیں محلے کے ہیں, اب آتے ہیں, پڑھتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اسی حد تک ہم مسلمان ہیں کیا؟ مسلمان ہم سونے سے لے کے جاگنے تک, پیدائش سے لے کر کے موت تک طریقہ ہمارا اسلام ہو تب مسلمان ہوں گے, نہیں تو ہمارا اسلام سے کوئی واسطہ دور تک نہیں. یاد رکھیے, ہم اپنے آپ کو نام رکھ لیں عبداللہ, عبدالرحمان, عبدالعزیز, کچھ بھی رکھ لیں جو ہے, لیکن ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس پہ ہم کھڑے اترتے ہیں تب ہم مسلمان ہیں, ورنہ مسلمان نہیں. راشن کارڈ میں ہو, آدھار کارڈ میں ہو, ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں. شریعت کا اصول ہے کہ ہم جو متعین کر دیا شریعت نے جس طریقے کو, آپ اس طریقے پہ چلیں گے کامیابی آپ کی ہے, نہیں چلیں گے ناکام ہوگی. اور ایک اصول یاد رکھیے گا, یہ بھی اصول بھی, آپ جس راستے سے جاتے ہیں اسٹارٹنگ میں, شروع میں, ابتدائی دور میں جب نقشہ بنا ہوگا انڈیا کا, یہ پورے ورلڈ کا نقشہ بنا ہوگا, تو ہر جگہ زمین تھی, خالی زمین تھی, کہیں کسی نے گھر بنایا. اب جہاں سے انسان چلنا شروع کر دیا راستہ وہاں مل گیا. خالی جگہ کی چلنا شروع کیا, راستہ بن گیا, اب تک ہے. لیکن جس راستے پہ انسان چلنا چھوڑ دیا وہاں پر جا کر گھر بن گیا. تو جس شریعت کے طریقے کو آپ چھوڑیں گے, یاد رکھیے وہ طریقہ جو ہے, آپ شریعت کے کسی اصول کو چھوڑیے مت, چھوڑیے گا غیر کو موقع ملے گا. شادی بیاہ ہے اسلام کے طریقے پہ کیجیے, نکاح ہے اسلام کے طریقے پہ, طلاق دینا ہے اسلام کیا کہتا ہے طریقہ, نہیں سمجھاتا ہوگا طریقہ کیسا اسلام. مسجد سے تعلق رکھیے, علماء کرام سے تعلق رکھیے, جو جانتا ہے اس سے پوچھیے, دین سے دور مت ہوئیے, علماء سے دور مت ہوئیے. مسائل کو یکسوئی کے ساتھ, ٹھنڈے دماغ کے ساتھ غور کیجیے, آخر کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو آ رہا ہے اور ہم اس سے اب تک نا واقف ہیں. بہت سارے مسلمان تو ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, رات کو سوئے, صبح اٹھے سیدھا کام پر, پھر رات میں آئے بستر پر, پھر صبح پھر کام پر, ایسی ہی زندگی گزری. اس کے بعد مرے, ان کو مسلمان ہے تو اپنا قبرستان میں دفن کر دو اس کو, اس کے بعد وہاں کا عالم کیا ہوگا. نہ دین سے, نہ شریعت سے, نہ سنت سے, نہ قرآن سے, نہ طریقے رسول سے, نہ حکم خدا سے, بیچارے کو کوئی مطلب ہی نہیں. اسلام میں یہ کہتا ہے تم مسجد میں ہو تو بھی مسلمان بن کے, مسجد سے باہر آؤ تو بھی مسلمان بن کے رہو, کاروبار میں کرو وہ بھی مسلمان, معاشرے میں رہو وہاں بھی مسلمان بن کے رہو, گھر میں رہو مسلمان بن کے رہو, آفس میں رہو جہاں کام کرتے ہو وہاں مسلمان بن کے رہو. کہاں بن کے رہتے ہیں ہم؟ تو مسجد میں ہی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے. ہمارے مزاج کے خلاف کچھ ہوا, ایک صاحب جھاڑو لگا رہے تھے, کسی وجہ سے ان کو کوئی دھول پڑ گیا, اب وہ وہیں پہ لڑائی کرنا شروع کر دیا.
ایک سب میں جو ہے نماز پڑھے تو، اور نماز پڑھتے پڑھتے کسی کو کوئی جو ہے پیر کو قریب کر کے پڑھتا، کوئی پیر کو دور کر کے، اسی میں لڑائی ہوگی. کوئی ہاتھ یہاں بنتا، کوئی ہاتھ یہاں بنتا، اس میں لڑائی ہوگی. ارے بھائی وہ اس کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے، کرنے تو اس کو سمجھ میں آیا، وہ کر رہا ہے، وہ سنا ہے، کسی حدیث میں دیکھا ہے، کہیں جس کو آپ ان کی اصلاح کرو اگر غلط کر رہا ہے. آپ کسی پڑھے لکھے سے باتوں کو لے کے جاؤ، لیکن لڑائی جھگڑے سے اس مسئلے کا حل ہونے والا نہیں ہے. آج سب سے زیادہ جو ہے لڑائی جھگڑے اور میاں بیوی کا کیس پولیس اسٹیشن میں جا رہا، یہ زمین کا، وہ جائیداد کو، گھریلو مسئلہ کو مسلمانوں کا جانا سب سے زیادہ. کیوں؟ کیا کمزوری ہے ہماری پتہ ہے؟ ہماری کمزوری ہم شریعت سے دور ہیں، ہم دین سے دور ہیں، ہم اہل علم سے، علماء سے کٹے ہوئے ہیں. یہ ہماری وجہ ہے، یاد رکھیے. ورنہ سکھ جو اپنے مذہب کو اتنا فالو کرتا ہے وہ لوگ کہ وہ پگڑی لگانا تو پگڑی لگا کے ہمیشہ رہے گا، داڑھی رکھنا تو وہ داڑھی رکھتا ہے، اور داڑھی اور پگڑی رکھ کے وہ حکومت بھی کیا ہے، پرائم منسٹر بھی بنا ہے. اور ہم داڑھی رکھ کے ہم پولیس میں کام نہیں کر سکتے. اتر پردیش میں پولیس والے کو داڑھی کی، اس کو داڑھی کروانے کے لیے کہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ ہم نے مسلمانوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا، دوسروں کو موقع ملا حملہ کرنے کا. اگر سارے مسلمان داڑھی رکھتے تھے، سارے مسلمان ٹوپی پہنتے تھے، سارے مسلمان اگر سنت کی پگڑی باندھتے تھے تو پھر یہ مسئلہ نہیں آتا تھا. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہنے کی، نہیں کہتا تھا. تو سب سے زیادہ غلطیاں مسلمانوں کے اندر ہیں. اصلاح کی ضرورت ہمارے صفوں کے اندر ہے. ہم اس کی اصلاح کریں اور ہم شریعت کے مطابق مکمل طور پہ جینے کی کوشش کریں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، لگا کہ مکمل طور پہ اسلام کے اندر داخل ہو. ہم مسلمان ہیں، لباس غیروں کا، ہم مسلمان ہیں، شادی بیاہ غیروں کے رسم و رواج سے ہوئے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنا سہنا، گھر میں کھانا پینا جو ہے وہ غیروں کے طریقے سے ہو رہے ہیں. ہماری بچیاں غیروں کے طریقے کو اپنا کر جو ہے ماڈرن زندگی گزار رہی ہے. کیسے ہوگا بتائیے؟ ہم جو ہے شریعت کو، دین کو، شریعت کو پہلے اپنے اوپر نافذ کریں، محلے کے، گھر والوں کے اندر نافذ کریں، گھر کے اندر دینداری، دینی ماحول بنائیں، گھر کے اندر قرآن پڑھائیں، گھر کے اندر نماز پڑھائیں، گھر کے اندر مسئلے مسائل کی کتاب رکھیے اور بتائیے دین یہ ہے، شریعت یہ ہے، سیرت یہ ہے، سنت یہ ہے، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، عبادت یہ ہے، لباس ایسا پہننا، گھر میں کس کے سامنے پردہ کرنا، کس کے سامنے کیسے رہنا، کس سے پردہ ہے، کس سے پردہ نہیں ہے، ساری چیز بتائیں ہماری ماں بہنوں کو. جب جا کے ہم مکمل مسلمان ہوں گے میرے بھائیوں. ورنہ یاد رکھیے ایسے مسلمان جو ہے نا، ہم آدھا کیچڑ آدھا مٹیر، تو ایسے مسلمان کو اللہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. پھر ہم جوتے بھی کھائیں تو اللہ کو ترس نہیں آئے گا. یاد رکھیے جیسے ابھی ہو رہا. ورنہ اگر ہم سچے مسلمان ہوتے تو اللہ کی مدد غیب سے آتی تھی. ایک شخص کو ایک آدمی مار رہا تھا، مارتے ہوئے اس نے آواز دیا کہ یا اللہ میری مدد کر. اب غیب سے آواز آ رہی، اللہ ان کی مدد سن، کی پکار سنے اللہ تعالیٰ، اور غیب سے ندا آ رہی، وہ مارنے کے لیے جا رہا، اس کو غیب سے آواز آ رہی چھوڑ دو. اب مارنے والا دیکھ رہا ادھر ادھر کہاں ہے، کون ہے، کس کی آواز ہے. تو وہ شخص جو ہے دل سے پکارا، وہ شخص دیندار تھا، اللہ کو پکارا، اللہ غیب سے مدد کی. آج ہمیں کوئی اور ضرورت ہو جائے تو اللہ سے ہم مدد مانگے، اللہ ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی. غیب سے کریں گے مدد، چاہے جس طور پہ ہو. ہمارے معاشرے میں کوئی کمی ہے، ہمارے گھروں کے اندر کوئی کمی ہے دین کی، اس کو ہم دین اسلام سے جوڑیں. ہر طریقے کو آپ دین اسلام سے جوڑیں گے جب جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ غیروں کے سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں ہم پر، ہم موقع دیتے ہیں تب اٹھتا ہے سوال، اگر ہم موقع ہی نہ دیں. اور یاد رکھیے اسلام وہ مذہب ہے جس کے اوپر ساری دنیا بنانے بیٹھی ہے. کیوں؟ یہ اصول کی بات کر رہا ہوں.
یہ کامیابی کی بات کر رہا. ظاہر سی بات ہے کامیابی کے مقابلے میں مخالف جب بھی آئے گا اس کی دکان اسی وقت چلے گی جب اس کا مخالف ہوگا تب. تو اپنی دکان چمکا رہا. ابھی یہ کیوں ایسا سول کوڈ کیوں لانا چاول؟ یہ اس وجہ سے لایا تاکہ وہ 2024 کا الیکشن جیتے. بھائی تم الیکشن جیتو، تم حکومت کرو، تم کیا کرتے کرو، لیکن یاد رکھو ہماری شریعت کے اندر ایک انچ بھی اگر مداخلت کیے تو ہمارے قوم کے غیور نوجوانوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے قوم کے غیور نوجوانوں، بڑے بوڑھوں، عورتیں، بچیاں سارے مل کر کے اس قانون کو آپ ریجیکٹ کرو، آپ اس کو بائیکاٹ کرو اور یہ مطالبہ کرو. مطالبہ نہیں، مطالبہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کو اسے مطالبہ کرنے کے کیا ہے؟ ہم اس شریعت پہ چلیں اور شریعت پہ چل کے بتائیں، زندگی گزار کے بتائیں اور یہ کہیں کہ دیکھو ہمیں یہی دین جو دین رسول تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کے گئے، یہی ہمیں مقبول ہے. دوسرے قانون کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لا کی ضرورت نہیں ہے. ہماری جو شریعت ہے ہم اس شریعت پہ بھائی چارگی کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ، اور ہم اس کو قانون جبرن نہیں، ظلمن نہیں، محبت سے اس کو دل سے ایکسپٹ کریں. کوئی جبرن ظلمن قانون نہیں ہے. اسلام کوئی ظلم نہیں کرتا کسی کو کہ تلوار لے کر کے جو ہے تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. پتہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب مصر جو ہے فتح کیے نا تو ایک صحابی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا کہ وہ دس کر کے لوگوں کا اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو چاق و چوبند رہنا دشمنوں سے کہ دشمن تم پر حملہ نہ کر دے. قبضہ کر لیے، حکومت ان کی ہو گئی، ان کے انڈر میں سارا ملک آ گیا. پھر انہی یہ خوف تھا، یہ اندیشہ تھا کہ دوسرے کا حملہ نہ ہو. تو مسلمانوں میں یہی کہوں گا کہ آپ سب سے کہ آپ چاق و چوبند رہیے ہر طرف سے، کس کو کسی اعتبار سے موقع مت دیجیے. موقع دیجیے گا بربادی آپ کی ہے، اور موقع نہیں دیجیے گا شریعت پہ چلے گا اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، نذر و نیاز اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، اور دعائیں اللہ سے مانگیں گے، مرادیں اللہ سے مانگیں گے، اور جو پریشانیاں ہیں اللہ کے پاس رکھیں گے اور اللہ ہماری پریشانیوں کو انشاءاللہ دور کریں گے. لیکن ہمیں حکومت سے یہ مانگنا وہ مانگنا، ہم کوئی بھیکاری قوم نہیں ہے جو ہم تم سے بھیک مانگیں گے. ہمارے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس طریق رسول ہے، ہم اس پہ چلیں گے انشاءاللہ اور مرتے دم تک چلیں گے، چاہے جو ہو جائے. جتنا اللہ طاقت دیے انشاءاللہ علم سے مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ طاقت سے مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ عقل سے مقابلہ کریں گے. لیکن دشمنوں یاد رکھو تم سے مقابلہ ہمارا چاہے جیسے ہو. لیکن یاد رکھیے پہلے شریعت ہے، پہلے دین ہے. دین کو چھوڑ کے آپ کچھ بھی کریں گے آپ کامیاب نہیں ہوں گے. دین پہ رہیں گے آپ کوئی بھی کام کیجیے آپ کا قبول ہوگا انشاءاللہ. اور ایک ایک سنت جو ہے، سنت سے لے کر اٹھنے سے لے کر سونے تک ہر سنت کو اپنائیے، ہر سنت پہ چلیے، ہر سنت کو عام کیجیے، سلام کو عام کیجیے، خبر خیریت کو پوچھنے کو عام کیجیے، ہمدردی کو، بھائی چارگی کو، اور جو ہے صلہ رحمی کو، ان سب چیزوں کو عام کیجیے. آپسی اتنا اتفاقی، آپسی لڑائی جھگڑے یہ سب کو دور کیجیے. تھوڑی سی زمین کے واسطے، تھوڑی سی ضرورت کے واسطے ہم برسوں رشتہ توڑ، ایسا مت کیجیے. اللہ کی مدد جبھی آئے گی جب اللہ کے دین پہ چلیں گے. اللہ کے دین کو چھوڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے. اذان فوراً ہو، جہاں بھی ہو مسجد میں رکھا جائے نماز پڑھنے کے لیے. باتھ روم کرنے کے لیے نہیں، باتھ روم کرنے کے لیے آتے لوگ باتھ روم کر کے جا رہے سیدھا پوچھو بھائی نماز پڑھو، بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے میں دکان لگا کے ہوں. نہیں، جہاں وقت ملے، جہاں مسجد ہو نماز پڑھیے، اللہ سے مدد مانگیے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے. اللہ جو بھی اے اللہ مشکلات ہیں اس وقت، اے اللہ مسلمانوں پہ اللہ اس کو دور کر دیجیے. اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائیے. اللہ اے اللہ جو آپ نے دین نافذ کیا ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس کو ہم سب کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہم سب کو اس کو جو ہے رواجی طور پہ اے اللہ جو ہے معاشرے کے اندر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ دین اسلام کو ہم سب کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے.
اے اللہ ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کے مطابق ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جہاں بھی مسلمان بھائی پریشان ہیں ان کی مدد فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان بنا دیجیے, جو آپ کو آپ کے رسول کو مطلوب و محبوب ہے ویسا مسلمان بنائیے. تمام دعا کو مد اپنے فضل سے اپنی طرف سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق میں قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلی آلہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. سنت الصفا.